ہاں، یعنی اس میں یہ کہتا ہے کہ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ وہ الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جن الفاظ میں توحید ربوبیت کے اندر کمال میں کمی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کی ربوبیت، توحید ربوبیت میں کمال کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو مطلب منسوخ کریں، حتیٰ کہ الفاظ کا بھی اہتمام کریں. یہاں پر اس لیے کہا لا یقول احدکم اطعم ربک، یعنی اپنے رب سے مراد اپنے آقا. جیسے عربی میں کہتے ہیں رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب ہے پالنے والے کو. یہاں پہ رب سے مراد ہے آقا یا مالک. لیکن کئی جگہ پہ کہہ سکتا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک غلام اگر کوئی مالک ہے وہ اپنے غلام کو ایسا نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک تکبر جیسا مطلب جو ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے جو ماتحت غلام کو کہتا ہے، مطلب کہلواتا ہے، یا اس کو جب یہ کہتا ہے تو اس کو ایک تکبر ہو سکتا ہے. یعنی جب غلام اپنے آقا سے کہے رب یا سید کہے تو وہ کیا ہے؟ مطلب وہی سید یا رب کہنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو توحید ربوبیت کے خلاف ہے. یعنی اس میں الفاظ جو ہے وہ کہنے والے جس کو کہا جائے وہ تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ اس اعتبار سے سید کہنا بھی صحیح نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ حفصہ، یہ سارے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال نہیں ہوتے تھے. وہ تو الگ ہے، ہاں وہ الگ چیز ہے اگر کسی کو اس طرح سے. لیکن عام مطلب جیسے صحابہ کے بارے میں سیدہ کہنا یا سید کہنا، یہ الفاظ مطلب استعمال نہیں ہوتے تھے. ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بہتر ہے. ٹھیک ہے، سیدنا عمر الخطاب، سیدنا تو کہہ سکتے ہیں، سیدنا بلال. یہ سارے الفاظ مطلب اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے استعمال نہیں ہوتے تھے. اب ایک چیز ہے، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے لوگ آل بیت کو خاص طور سے سید کہتے ہیں. جتنے بھی آل بیت ہیں، سیدنا مطلب جو ہے حسن، سیدنا حسین، یہ بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آل بیت کسی مطلب دنیا پہ سردار تو نہیں ہے. وہ آل سید کیا ہوتا ہے؟ سردار. سید جو ہے اس کا مطلب ہے سردار. آل بیت کسی کی سردار تو نہیں ہے. یہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے. البتہ آل بیت کا ایک مقام ہے جو دوسروں سے تھوڑا زیادہ ہے. آل بیت کا ایک مقام زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ان سے ہمیں مطلب تھوڑا سا زیادہ خاص کر وہ کرنا چاہیے. احترام تو سارے کو کرنا چاہیے، لیکن ان کا ایک تھوڑا مقام زیادہ ہے، قربت زیادہ ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس اعتبار سے ہمیں ان کا خیال زیادہ رکھنا ہے. لیکن ایسے سید کہنا درست نہیں ہے ان کے لیے بھی. اسی طرح سے مطلب حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ابن ھذا سید. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابن ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے. تو یہاں پہ سید کا لفظ استعمال انہوں نے فرمایا یہ خاص انہی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ یعنی کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حسن کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید فرمایا. یہ تو صحیح حدیث ہے. سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین، دو مطلب بڑی مسلمانوں کی جماعت کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے صلح کرائے گا. اور ایسا ہوا بھی 41 ہجری میں مطلب صلح ہوئی ان کے معاویہ اور حسن کے درمیان، اور حسن نے تنازل کر دیا، انہوں نے چھوڑ دی خلافت، کہا مجھے نہیں کرنا ہے. اور پھر معاویہ اس کے بعد امیر بن گئے. تو یہ حدیث کا جو ہے مصداق بھی ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی دی تھی ان ابن ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص کہا. اس کے علاوہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے. کسی آل بیت کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے یہ ہے، کیونکہ ان میں یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اب اس کے علاوہ یا تو پھر ہر ایک کو آپ سید سید کہو. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ ایک غلام جو ہے اپنے آقا کو سید کہہ سکتا ہے، لیکن اس میں احتیاط کرنا ہے کس انداز سے کہنا ہے اس کو. یعنی جیسے یہاں پہ کہا کہ عبد نہیں کہنا چاہیے. سید میں سید کہہ رہا تھا نا. سید جو ہے یہاں پہ آپ لا یقول احدکم اطعم ربک، رب نہیں کہنا چاہیے. کیا نہیں کہنا چاہیے؟ رب نہیں کہنا ہے، سید کہنا چاہیے اس کو. کس کو؟ یعنی غلام، میں کہہ رہا تھا رب، میں اصل میں سید کی بات کر رہا تھا. رب کہنا غلام کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آقا کو رب کہے، بلکہ کہے سید. یہ اسی کے لیے خاص ہے بس. یعنی اتنا ہے کہ صرف جو غلام ہے وہ اپنے آقا کو سید کہہ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہر کسی کو سید کہنا
درست نہیں ہے، یہ کہنا مقصود تھا. رب اگر سید تو الگ ہے، وہ تو ذات الگ ہے. سید ہاں سید جو ہے وہ ایک ان کا تمیز ہے، قبیلہ ہے نا، وہ خاندان ہے، وہ الگ چیز ہے. یہ ایک لفظ ہے سید جسے آپ مخاطب کرتے ہیں کسی کو. تو یہاں مجھے اصل میں کہنا یہ تھا، میں یہاں سید کی بات کر رہا ہوں، میں اصل میں رب کی بات کر رہا تھا. رب جو ہے ایک کسی کو نہیں کہہ سکتے رب. آیا ہے رب، مطلب جیسے ہم کہیں گے رب البیت، ایک حدیث میں آیا ہے، جیسے حدیث مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث جبریل میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا اخبرنی ان اماراتها، مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تلد الامۃ ربتها او ربها، کہ لونڈی اپنے آقا کو کیا جنے گی. میں سید کو چھوڑ دیجیے ابھی، فی الحال میں رب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ابھی تک جو ہے اس کو بھول جائے آپ، میں نے جو بولا، میں اصل میں رب کے بارے میں بات کرنا تھا کہ رب جو ہے رب استعمال نہیں کر سکتا. لیکن اب کوئی کہے گا کہ یہاں کیوں رب استعمال کیا، کوئی کہے گا کہ یہاں پر رب کیوں استعمال کیا. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یعنی رب سے مراد کیا ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب یہ تو وہی ہے ان کو کہ انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا ان تلد الامۃ، وہ تو ہے اس کا مالک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں رب البیت، یعنی من رب ھذا البیت، اس گھر کا رب کون، یعنی مالک. اس میں کوئی کر سکتے ہیں استعمال، رب الدار، رب البیت، رب الدکان، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مالک ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ انت ربی، ایسا درست نہیں ہے. یا میں کہوں گا آپ کو من رب کا، آپ کہیں گے انا ربی فلان، یہ درست نہیں ہے. اسی لیے یہاں پہ کوئی نہ کہے اطعم رب کا، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں مجھے کہ آپ اپنے رب کو کھلاؤ، یعنی رب سے مراد آقا، غلام، مطلب مالک. کیونکہ یہ لفظ جو ہے اس میں سوء ادب ہے، یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے اس مقام پہ. البتہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ رب البیت، گھر کا رب. اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا نشانیوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، یا تو لونڈی اپنے آقائن کو جنے گی، اپنے مالکن کو جنے گی، اور ربہا بھی آیا ہے، اپنے مالک کو جنے گی. تو کیسے جنے گی وہ حدیث میں ہے، حدیث کی وضاحت الگ ہے. لیکن یہاں نشانی ایک ہے کہ مالکن یا جو ہے لونڈی جو ہے اپنے رب کو جنے گی. تو یہاں پہ رب کیا ہے، اضافت کیا گیا ہے، کس رب استعمال کیا گیا اس کے لیے. لیکن یہاں الگ معنی ہے. یہاں ایک کہنا ہے کہ انت ربی، اور اسلام میں آیا ہے کہیں کہ ہوا ربہا، یہ الگ فرق، اس میں کافی فرق ہے. تو یہاں اس مقام پہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کسی کو کہ آپ اپنے رب کو کھلاؤ، آپ اپنے رب کی خدمت کرو، رب سے مراد اس کی ہو آقا. ایسا الفاظ استعمال کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے استعمال. اب اس کے بعد ود رب کا، اپنے رب کو وضو کراؤ، یہ تو ہو گیا. ولیقل سیدی و مولایا، اب اس کو کیا کہنا ہے، سیدی مولایا. یہ مجھے کہنا تھا، یہ صرف انسان ایک غلام اپنے آقا سے کہہ سکتا ہے بس. کیا عام لوگوں کے لیے بھی آپ کہیں گے سید نہیں ہے. جیسے مطلب انصار جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوم الی، انصار کے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہیڈ تھا سعد بن عبادہ تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑا ہو جاؤ، یعنی تھوڑا سا آپ استقبال کرو. یہاں پہ کھڑا نہیں ہونا، مطلب قوموا الی سیدکم، آپ اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آگے جاؤ، تھوڑا استقبال کرو. تو یہاں سید استعمال لفظ کیا، وہ تو ہے فعلاً سردار، کون، وہ تو سردار تھے ہی. تو یہاں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم ہر ایک کو سید نہیں کہہ سکتے. سیدنا عمر، سیدنا وہ، سیدنا یہ، مطلب جو جہاں پہ سید آیا نہیں ہے، سیدہ عائشہ، سیدہ یہ سارے الفاظ یہ جو ہے مناسب نہیں ہے اس میں جو ہے. اب یہاں مسئلہ ایک اور ہے، کیا ہر آدمی کو کہہ سکتے ہیں سید؟ وہ تو من باب اولیٰ نہیں کہنا بہتر ہے. جیسے کہتے ہیں سید، جیسے عربی میں اکثر آپ مطلب شاید آپ کو یہ عربی میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے، السید فلان، السید فلان، السیدہ فلانہ، وہ لکھتے ہیں السادہ فلانہ. یہ سب الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. آپ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں. لیکن یہ خاص کر کس کے لیے ہے، جس کے اندر کچھ سیادت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مالک اپنے غلام کا جو ہے وہ سردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی بڑا ہے اس کو استعمال کر سکتے، لیکن عام استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، عام عورتوں کے لیے بھی، صحابیات کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو عام کے لیے بات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہنا اس پہ. بہت مطلب تھوڑا کافی اختلاف ہے اس بارے میں کافی اختلاف ہے. کچھ نے کہا کر سکتے ہیں، سید کہہ سکتے ہیں. المین
सईद लिखते हैं ना, वो क्यों लिखते हैं? मतलब देखो एक चीज़ है, मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा जवाब, फिलहाल मैं इसको वजाहत करूंगा। आप में से कोई यह ना कहे, एक तो रब नहीं कहना है, रब्बा का इस तरह से नहीं कहना, बल्कि कहना है सईद। क्या कहना है? अपने आका के लिए, अपने मालिक के लिए आप सईद कह सकते हैं, मौला कह सकते हैं। लेकिन कोई आदमी ये ना कहे मेरा, अब उसको हुक्म दिया गया, जो मालिक है, जो हेड है, उसको ये नहीं कहना है कि अब्दी मेरा बंदा, आमती मेरी लोंडी, इस तरह से उसको नहीं कहना, बल्कि उसको क्या कहना है? फ़ताया व फ़ताती व गुलामी। ये अरबी ऐसे अल्फाज हैं, हालांकि आपको अगर तर्जमा हम करेंगे कोई ख़ास मतलब फ़र्क नहीं लग रहा है जब हम तर्जमा करते हैं इनको, लेकिन अरबी ज़ुबान जानने वाले इसको अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जैसे कश्मीरी में कोई बात होगी, उसको कितना आप उर्दू बनाएं तो फिर भी वो बैठती नहीं है। तो ये अरबी ज़ुबान, अपनी ज़ुबान का एक वो क्या होता है, एक चाशनी होती है और उसका एक मतलब होता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ आप अब्दी और अमती, क्या मुराद है? मेरा बंदा मत कहो, आपके मातात को या आप उसको कहते हैं मेरा बंदे हो, आप मेरे अब्द हो, ऐसा नहीं कहना है। अमती भी नहीं, क्या कहना है? फ़ताया, आप मेरे, असल फ़ता कहते हैं मतलब जवान, मेरे लोन, इस तरह से खादिम हो, फ़ताती आप मेरी खादिमा हो, आप मेरे गुलाम हो। हालांकि गुलाम कहना भी ठीक नहीं है ना। वैसे भी अगर आप जो है मतलब कोई बड़ा है, किसी भी कंपनी का हेड है, किसी भी जगह पे, चाहे किसी इदारे का, किसी यूनिवर्सिटी का कोई हेड होता है, वो अपने से कहे मेरा गुलाम, तो अच्छा नहीं लगे ना उसको। लेकिन यहाँ अरबी में कह रहा है कि इस तरह से आप कह सकते हैं। नहीं, ये तो हकीकत है कि गुलाम होता है, लेकिन अब्द नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि अब्द लफ्ज़ जो है इससे ख़ास अबूदियत साबित होती है। हालांकि कुरान में आया है वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, यानी ये मकरू है, ये कोई खुदा न खास्ता बड़ा गुनाह नहीं है। अब्द कहना, लोंडी कहना, अब अमती कहना, ये बड़े गुनाह मतलब नहीं है। लेकिन ये ऐसे अल्फाज है जो इंसान को एक वक्त में जो है गलत ख्यालात में मुब्तला कर सकता है, ताकि अकीदे में खलल न हो। सारे उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि ये कहना मकरूह है। क्या? अब्दी और अमती कहना, ये बात याद रखना, सारे उलमा का इस पर इजमा है कि अब्दी व अमती कहना मकरूह है, कोई हराम नहीं है। लेकिन मकरूह क्यों है? क्योंकि ये इंसान को आगे गलत फहमी में मुब्तला कर सकता है। उसको कैसे सोचेगा शायद मैं कुछ हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इनको बचने के लिए, क्योंकि ये सब अदब किसके लिए करना चाहिए? अल्लाह के लिए। तो इस एतबार से इससे बचना चाहिए। आप क्या कह रहे थे शेख सर? हाँ, अच्छा। असल में देखो, मैं ये बताऊंगा कि ये तो उसकी नीयत जानता है अल्लाह ताला कि उसका क्या मकसद है ये पहले सही लिखने का। एक मतलब दो चीज़ें हो सकती, दो में से एक तो ज़रूर होगी। क्या होगी वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये दिल पे मतलब हो जाएगा हुक्म लगाना। या तो वो सही इसलिए लिख रहा था कि मैं बड़े ज़ात का हूँ, पहले मैं सही लगा दूँ, हो सकता है बाद में कोई ध्यान दे नहीं दे, जैसे किसी का नाम हो मतलब हाँ, अब सईद आखिर में लगता नहीं है थोड़ा सा, अब पहले ही उसने सईद लगा दिया। तो ये एक चीज़ है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने ख़ानदान की वजह से दूसरों को अपने दिखाना चाहते हैं। ख़ानदान का इस्लाम में कोई एतबार नहीं है। ला इसमें वाला युगनी मिनजू, ये कुछ फ़ायदा नहीं देगा, ये ना इससे भूख मिटेगी, ना इससे कुछ ना आपको मोटा करेगा। ये एक ऐसा है, थोड़ा लक़ब है बस। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू, हमने जमात बनाया, हमने आपको कबीले बनाए ताकि तारुफ के लिए, ये भाई इससे अलग हो जाए, इसका नाम है गुलाम मोहम्मद या अब्दुल करीम, इसका नाम भी अब्दुल करीम है, इसको अलग करने के लिए बाप का नाम रख दिया, बाप का नाम रख दिया। फिर उतना अगर दोनों के बाप का नाम सेम है तो कबीले से पता चल जाएगा। तो कबीले से तारुफ होता है और कुछ नहीं। दूसरा ये कि कोई सईद इसलिए लिख रहा है कि मतलब मैं मतलब उसको ये ख्याल नहीं है, बस लिखा गया उसके लिए, तो उसका हर्ज नहीं है। नीयत से, अगर नीयत पर डिपेंड है। अगर वो अपने ख़ानदान को पहले करता है इसलिए कि मैं बड़े ख़ानदान का हूँ, तो ये उसी में फंस गया। वो बड़े ख़ानदान का तो अबू जहल भी था नहीं कि मतलब अगर हम देखें बड़े ख़ानदान का कौन था? अबू जहल था, लेकिन उसको ख़ानदान ने कुछ फ़ायदा दिया ही नहीं। उससे ख़ानदान में हम, अबू जहल तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ अबू लहब बड़े ख़ानदान का था कि नहीं था? अबू लहब बड़े ख़ानदान का था कि नहीं? सबसे बड़ा ख़ानदान। हाँ, नबी ने फरमाया कि हाशिम सबसे बड़ा ख़ानदान है।
لیکن ابو لہب کو اس کے بارے میں قرآن ایک سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابھی. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی کو آپ جو ہے اگر حقیر سمجھنا چاہتے ہو اور پھر اپنے نام پہ صحیح لگانا چاہتے ہو تو یہ تو گناہ ہو جائے گا. گناہ کے بلکہ یہ تو مصیبت ہو جاتی ہے. اور اسلام ان سب چیزوں کے مٹانے کے لیے آیا ہے. اسلام یہ سارے. ہاں ایک چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ایک چیز بتاتا ہوں، مطلب اگر معاشرے میں کسی کو چھوٹے طبقے میں سے رکھا گیا، اس کو ٹھیک ہے معاشرے نے رکھا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا یقین کے ساتھ کبھی کبھی چھوٹے خاندان کا اتنا بڑے خاندان سے اچھا ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر. اس لیے میں ایک دن سعودی عرب میں میرے ایک ساتھی تھا، کئی ساتھی ہیں مطلب ہمارے بہت زیادہ ساتھی رہے ہیں پوری دنیا، مطلب اکثر دنیا کے الحمدللہ. اس میں ہمارا ساتھ تھا ایک ہالینڈ کا، ایک تھا برطانیہ کا، ایک تھا کویت اور ایک تھا مغرب موراکو کا. برطانیہ کا تھوڑا سا یہ تھا کہ مطلب تھوڑا اکڑ تھا وہ. کیونکہ سمجھ رہا تھا کہ میں انگریزی جانتا ہوں. بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا وہ میں نہیں بتاؤں گا یہاں پہ. بعد میں سمجھ گیا وہ کہ کیا کرنا ہوتا. اب اس کو اکڑ تھی کس پر؟ میں انگریزی جانتا ہوں. بھائی کون سے تم انگریزی جان کے کیا کرو گے؟ انگریزی جانتے ہو ٹھیک ہے، آپ ایک زبان ہے، میں بھی عربی جانتا ہوں تو میں فخر کروں گا. تو ایک ہمارے ساتھ کویت کا لڑکا تھا، ایک دن جو ہے ایک سعودی تھا، تو ہمیں خاندان کے بارے میں اختلاف ہوا. خاندان میں ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ العرب افضل من جنس العرب افضل من جنس العجم. ایسے صحیح ہے، یعنی عرب جو ہے عجم سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے اس کا انکار نہیں کیا، یعنی جنس یعنی اصلیت جو عرب کی ہے وہ عجم سے افضل ہے. لیکن انفرادی طور پر کوئی شخص عجمی ہوگا اتنا اچھا ہوگا وہ عربی سے بہت افضل ہے، بہت آگے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثال ہمارے پاس واضح مثال ہے، ابو لہب ہے، عرب تھا، لیکن کیا اس کے مقابلے میں بلال حبشی، دیکھیے بلال حبشی اور اگر ابو لہب کا مقابلہ کریں گے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا ہے. یہیں سے آپ بات سمجھ جائیں گے. ہم مانتے ہیں کہ عرب جو ہے عجم سے افضل ہے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، غیرت ہے، باقی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اگر کوئی انکار کر دے اس میں، لیکن اس وقت جو ہے وہ جو کہنے والا تھا وہ عربی تھا، جو کہنے والا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ہیں بڑے اور آپ کچھ نہیں ہو. ہم عجمی کو وہ ایسے سمجھ رہا تھا جس کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب. پھر ہم نے اس کو اتنا مطلب کہتے ہیں نا ہم نے اس کو دھلائی دی. پھر بعد میں الحمدللہ ہم بھی مطلب نہیں ماننے والے نا بھائی، ہم بھی وہاں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ہم کیوں آپ کو کہیں گے آپ ایسا کہیں گے. ہمارے پاس الحمدللہ ایسی ہی ہوا میں ہم یہاں اس یونیورسٹی میں نہیں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس کچھ بیک تھا، ہم نے بھی اسلام پڑھا ہے. پھر میرے ساتھ جو تھے کویت کا تھا اور مغرب کا تھا، بہت زبردست ہم نے اس کو سمجھایا. پھر 2-3 دن کے میں ہمیں یہی بحث ہوتی تھی کلاس میں کہ عربی افضل ہے عجمی. تو ہم اس کو حدیث میں وہ بھی مان ہی نہیں رہا تھا. کیوں؟ اس کو ابن تیمیہ نے کہا. ہم نے کہا بھائی ابن تیمیہ حرف آخر نہیں ہے ہمارے پاس، مان لیتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہہ دیا، ہم مانتے ہیں، لیکن حرف آخر ہم کسی کو نہیں مانتے. پھر بھی ہم نے آپ کو بتایا انفرادی طور پر ایک عجمی عربیوں سے کئی افضل ہے. کتنے کام کیے عجمی. اب میں نے اس کو پھر بتایا لاسٹ میں نے بتایا بتاؤ امام بخاری کہاں کا ہے؟ امام بخاری ایران کا ہے، عجم میں کہا ہے. امام بخاری کون سا عربی ہے بھائی؟ ترمذی کہاں ہے؟ وہاں وہ بھی وہاں ادھر. ابو داؤد سجستان کا ہے، وہ عربی کہاں ہے؟ پھر وہ سمجھ گیا کہ انفرادی طور پر یہ خاندان واندان یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. ابھی عرب کی حالت کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ خود ہی. عرب اس وقت جو ہے اس میں اختلاط ہوا، وہاں اریانت ہوئی. لبنان دیکھے آپ، وہ وہاں دیکھے، مطلب وہ بھی عرب ہے نا. لبنان سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر فحاشت انہوں نے لائی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے دبئی جائیے، آپ سارے لوگ مل جائیں گے وہاں پہ. جو کچھ نہیں کر سکتے آپ یہاں، وہ وہاں جا کے کر سکتے. وہ بھی عرب ہے تو کیا اچھا ہو گیا؟ وہ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خاندانی جو منحوسیت ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے. یہ انسان کو ہر معاشرے میں یہ چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے. کوئی خاندان بڑا نہیں ہوتا، سارے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک ہی خاندان میں آپ گھر میں 3 بھائی ہوتے ہیں، 3 میں سے ایک ہوتا ہے سفیہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں بیوقوف ہوتا ہے کہ نہیں کوئی ایک، اسی میں سے ایک بھائی ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. تو خاندان ایک ہی ہے، لیکن اسی میں دیکھو آپ کتنا فرق ہے. یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ خاندان کے نام کی کوئی چیز ہے نہیں. البتہ اسلام نے یہ رکھا ہے کہ اگر میں یہ کیا نام ہے ان کا خاندان ہے، یہ خاندان ہے، اگر آپ کو اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، زندگی نہیں گزارنی ہے، تو چھوڑ دیں. آپ کو اسلام کوئی منع کر رہے ہیں بھائی؟ اسلام جو ہے اگر آپ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر زید ہے، وہ فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا اسما سے نکاح کرنا چاہتا ہے. زید چھوٹے خاندان کا ہے، اسما کیا ہے بڑے خاندان کی ہے. اسما جو ہے وہ اس زید سے شادی کرنا چاہتی ہے. کس نے حق دیا بھائی دوسروں کو کہ تم ان کو روکنے کا؟ اسلام کا کرنے دو بھائی، جب ساری چیزیں ہیں.
لیکن اب زید کہتا ہے نہیں، مطلب اب مان لیں کہ زید ہی بڑے خاندان کا، آسما چھوٹے خاندان کے، زید کہہ رہا ہے میں چھوٹے خاندان میں شادی نہیں کروں، اپنے دل میں سوچ رہا ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر رہا اسلام، اس سے اسلام منع نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں یہی خاندانی پرابلم جو ہے آپس میں لڑائی کا باعث بنیں گے اور اختلاف کا وہ جو تنافر نفرت کا سبب بنیں گے. لہٰذا چھوڑ دو، آپ اپنے خاندان کی مطلب برابر کوئی لڑکی ڈھونڈو، اسے شادی کر لو. یہ اسلام نے اس طرح سے سوچا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ بھائی اسلام نے برابر کہا ہے کہ خاندان نہیں ہے، آپ بڑا خاندان کا چھوٹی سی شادی کریں. یہ بھی اسلام کے اندر یہ بھی تصور نہیں ہونا چاہیے. جس سے آپ اچھا رہ سکتے ہو اس سے کرو نکاح. فن کی ہو ماتا بلکم من النساء، اسلام نے کیا کہا؟ فن کی ہو ماتا بلکم من النساء، آپ ان عورتوں سے نکاح کرو جو آپ کو اچھی لگیں. بس خاندان واندان نہیں ہوتا ہے وہاں پہ، کچھ خاندان سے کوئی مرض، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، یہ دیندار ہے، بس ختم. اور بلکہ اسلام نے کہا کہ فضفر بذات دین، یہ اسلام نے آخر میں کہا نا، اگر دیندار ہے، یہاں سے خاندان آلہ ہے، لیکن وہ اس کا جو ہے کردار اچھا نہیں ہے، تو کون آپ اختیار کریں گے؟ بھائی آپ کو مثال کے طور پر سب سے خاندان چھوٹا خاندان مانیں، جیسے ہندوستان میں سب سے چھوٹا خاندان شودر ہریجن مانا جاتا. شودر میں ایک بہت پہلے پڑھ رہا تھا، میں اس پہ لکھا تھا ایک آرٹیکل. سب سے چھوٹا خاندان جو ہے شودر مانا جاتا ہے، شودر ہریجن اس طرح سے خاندان ہے. مان لیتے ہیں ایک کیا کہتے ہیں، برہمن کہتے ہیں نا، برہمن. میں لکھا ہوں اس پر لیکن اب یاد نہیں آ رہا مجھے. برہمن خاندان کا آدمی جو ہے مطلب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. کس سے؟ شودر سے. اس میں کون سا منع ہے بھائی؟ اس میں اسلام نے منع کر رہا ہے. لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ برہمن کو کہ تم اسی سے شادی کرو، یہ بھی نہیں کہا. آزادی ہے آپ کو. فن کیوں ماتا، اگر اس کو یہی شودر والی، اچھا آپ میں اصل میں مثال میں جانا ہے کہ اگر آپ کے پاس سید لڑکی ہے، یہاں سیدی مانے تھے نا اعلیٰ، مجھے پتہ نہیں کون سا اعلیٰ خاندان ہے، لیکن مانو برہمن لڑکی ہے آپ کے سامنے، مسلمان ہے، برہمن ہے خاندان سے، خاندان تو وہی ہوتا ہے. دوسرا آپ کے پاس ہریجن لڑکی ہے. اب برہمن لڑکی جو ہے خاندان تو سب سے ٹاپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں انڈیا میں، باقی دنیا میں نہیں، میں یہاں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کو جو ہے اس کا آپ نے اس کو جو ہے یہ برہمن لڑکی ہے، یہ اس کا کردار صحیح نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو شودر والی لڑکی مل رہی ہے جس کا دینداری کردار اچھا، کس سے آپ اختیار کریں گے؟ یہی بات جو ہے سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. آپ اسی کو اختیار کریں، یہی مطلب فضفر بذات دین، کہ آپ کامیابی حاصل کر لو دیندار لڑکی کے ساتھ شادی کر کے. کیوں؟ کیونکہ جس کے اندر دیندار ہے اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، وہی اصل میں خاندان ہوتے ہیں. اصل میں اسلام نے لاسٹ میں یہی کہہ دیا کہ اصل خاندان کس کو کہتے ہیں؟ دینداری. یعنی دینداری اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع الدنیا، وہی آپ کو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال میں یہ موضوع سے باہر ہے، لیکن یہ بہت بڑا موضوع ہے یہاں کشمیر میں. سارے آتے ہیں کہ یہ خاندان کیا ہے. ایک آدمی شادی کر رہا تھا ایک جگہ، میں جانتا ہوں اس کو، کلیہ میں پڑھ رہا تھا. ایک جگہ شادی طے ہوگی، سب تیار ہو گئے شادی کے لیے. 1 سال تک اس نے خاندان کا پتہ کرایا. کتنا یار، یہ کتنی مصیبت ہے بھائی. 1 سال تک کوئی، واللہ 1 سال تک بقول اس کے جو لڑکا تھا نا وہ خود ہی کہہ رہا ہے، اس نے بول دیا مثال یہ ڈار ہے، بٹ ہے، کیا ہے مثال. اب وہ پتہ کرے یہ ہے کہ نہیں ہے. بس ایسا بھی ایک سسٹم ہے نا کہ لوگ چینج کر دیتے ہیں. بھائی چینج کیوں کریں گے بھائی؟ وہ بھی منع ہے. آپ کا خاندان ہے، بات ختم. اگر خدا نہ خواستہ اسلام کے اندر ولد الزنا ہے، اس کی پیچھے نماز آئے گی. اگر کوئی حرامی لڑکا ہے اس کی پیچھے نماز آئے گی، اسلامک آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو کیا خطا ہے؟ اگر ولد الزنا وہاں بن سکتا ہے، اس کو کوئی خطا نہیں ہے. اگر آپ کو معاشرے نے جو ہے ایک چھوٹا کر دیا ہے، آپ کو خطا نہیں ہے، وہ ان کو خطا ہے، یہ ان کو منحوس تھے. اور یہ ساری چیزیں حساب قیامت میں ہوگا. تو ایک آدمی نے پیغام دیا، پیغام سب سارا کچھ ہو گیا، طے ہو گیا. اب 1 سال تک انہوں نے انتظار کیا. کس کی وجہ سے؟ کہ اس کا خاندان یہ ہے کہ نہیں ہے. دین کا پتہ نہیں اس کو، دیندار ہے، مسلمان ہے، نہیں ہے، یہ اس کو ٹینشن نہیں ہے. لیکن یہ خاندان ہے کہ نہیں، کتنا منحوسیت ہے. یہ تو منحوسیت ہے نا. یہی ساری چیزیں جو ہے یہاں پر بھی آیا ہے. وَلَا سیدی، یہ سیدی، یہ خطابات، یہ القاب، یہ سارے یہاں ہی رہتے ہیں. انسان کو دیکھنا ہے کہ بھائی کون اچھا ہے، بس وہی. تو یہاں مجھے جو ہے انہوں نے سوال کیا، سید لکھے گا کوئی اگر اس وجہ سے لکھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ تو تکبر ہے. اس وجہ سے لکھ رہا ہے کہ میں دوسرے کو حقیر سمجھوں، یہ تو بڑا گناہ ہے. اس اعتبار سے یہ بڑا گناہ مانا جائے گا. اگر آپ ایک یہ مطلب مثال فرض کر لیں کہ ایک کمپنی میں سارے لوگ کام کر رہے ہیں، سارے چھوٹے خاندان کے، آپ بڑے ہیں، آپ کیوں لگائے گے سید بھائی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں ایک مرتبہ سعودیہ میں گیا تھا، میں نے لکھا تھا سلفی. سلفی لکھنا تو کوئی مشکل ہے. سلفی اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ یہاں جو سلفیہ کالج سے فارغ ہوا کشمیر کے اندر، یا ہندوستان میں جامعہ سلفیہ بنارس سے جو فارغ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلفی. باقی سارے لکھتے ہیں سلفی. ان کو یہ ایک اصطلاح ہے. میں سعودیہ گیا، میں جامعہ اسلامیہ میں جب حدیث ڈپارٹمنٹ میں لکھ رہا تھا، ابھی میں ایم اے کر رہا تھا وہاں پہ،
ایم اے میں جب گیا، کیونکہ اس ایم اے میں کم ہوتے ہیں، ایسے ہم مطلب بیچلرس ڈگری میں ہم جب کر رہے تھے تب ہم تقریباً 225 تھے، ایم اے میں ہم صرف 12 تھے. کتنے؟ 12، کیونکہ اس میں بعد میں وہ سب نہیں جا سکتے ہیں یا ان کا اپنے کرائٹیریاز ہوتے ہیں. تو وہاں میں نے لکھ رہا تھا سلفی، مطلب میں لکھ رہا تھا سلفی. کسی نے، ایک لڑکا آیا، کہا آپ یہ سلفی کیوں لکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ تو ہم لکھ رہے ہیں. کہا یہ مٹا دو. پھر استاد آیا، اس نے کہا بھی مٹا دو. کہا کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو سلفی سمجھ رہے ہو اور دوسرے. کہا یہاں سارے سلفی ہیں، لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہا یہ سلفی لکھنے ہاتھ، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ میں صحیح منہج پہ ہوں، دوسرے نہیں ہے. پھر میں نے ہٹا دیا. ہم اصل میں اس میں لکھتے تھے، تھیسس اس پہ لکھتے تھے اس طرح سے نام لمبا کر کے، تو وہاں میں نے ہٹا دیا. یہاں الحمدللہ عرب کے اندر یہ چیز نہیں ہے. عرب کے اندر یہ زیادہ کچھ لوگوں کے ہاں ہے، عرب میں کچھ ہے فخر خاندان پہ. عرب لوگ جو ہے مطلب لڑکیوں کی طرف دیکھتے نہیں تھے، عورتوں کی طرف وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، مرد ہے، اس لیے نہیں دیکھتے تھے. یہ نہیں کہ اسلام کی وجہ سے، اسلام نے کہا بھائی آپ عورتوں کی طرف نہیں دیکھو یا نظر نیچے رکھو. کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ ہے اس طرح سے. لیکن عرب کے کچھ لوگ خاندان پہ اتنا فخر کرتے تھے وہ نہیں دیکھتے تھے عورتوں کی طرف. کیوں؟ کیونکہ میں اس سے اچھا ہوں، عورت چھوٹی ہے، حقیر ہے. یہ عرب کی کتابوں میں آیا ہے، ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ اس لیے عورت کو نہیں دیکھتے. کیوں؟ یہ حقیر ہے، یہ کچھ نہیں، میں کیوں اس کے سامنے اس کو دیکھوں، میں اس کے پیچھے چلوں، میں اس کو اس طرح مائل ہوں. اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو وہ بچ جاتے تھے ان چیزوں سے. تو بہرحال یہ اس جو ہے خاندانی فخر کرنا، یہ تو ہم نے پڑھا، اربعون فی امتی من الجاہل لا یترکونہ، اس میں یہ باب 55 اللہ کے نام پر سوال کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعی باللہ فاعطوه ومن استعاذ باللہ فاعیذوه ومن دعاکم فعجیبوه ومن صنع الیکم معروفا فکافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. آپ کا جو یہ ریکارڈنگ ہوتا ہے نا، اس لیے تھوڑی بار صحیح پڑھو، کہیں بعد میں کبھی دیکھو گے تو آپ جو ہے ہنسیں گے اپنے پر. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، ویسی ریکارڈنگ تو فرشتے کرتے ہی ہیں. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. ایوہ، جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دو، اور جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو، اور جو شخص تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے تم بھی اس کا بدلہ دو. اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. مسائل یعنی ہاں پڑھے جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے. جو شخص اللہ کا نام لے کر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. دعوت قبول کرنے کا حکم، کسی کے حسن سلوک کا بدلہ دینا چاہیے. جو شخص احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا وہ محسن کے حق میں دعا ہی کر دے. محسن کے حق میں اس قدر دعا کرے کہ یقین ہو جائے کہ اب بدلہ چکایا جا چکا ہے. ہاں، اب اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اچھا، سب سے پہلے سوال یہ کہ یہ کیوں لایا یہاں اس کتاب توحید میں؟ توحید کے باب میں اللہ کے نام پر کوئی مانگتا ہے اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کرو. اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے بھائی اس کا توحید سے کیا تعلق ہے، وہ یہ مانگ رہا ہے آپ دے دو نہیں دے دو، توحید سے کیا تعلق ہے؟ شاباش. شاباش. کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے اس کے بعد گویا اگر آپ اس کو لوٹائیں گے تو گویا کہ اللہ کے تعظیم میں جو ہے یہ یعنی کمال توحید نہیں ہے. یہ جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اس کو دے دو، چاہے وہ حقدار ہو یا نہ بھی ہو، دے دو. سمجھ رہے بات؟ چاہے اس کو وہ حقدار ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ کے نام پہ مانگتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں کھڑا ہو جائے پھر مانگے، ایسا نہیں ہے. عام لوگوں کے پاس نہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی آدمی آ رہا ہے، آپ کے گھر آ رہا ہے، کہیں راستے میں مل گیا، دکان پہ مل گیا، وہ آپ کو کچھ خاص چیز مانگ رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے کشمیر میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم، سوالی خدا سے میری چیز، یا جیسے اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح. اگر وہ مانگتا ہے آپ دے دو اس کو. پھر اگر وہ حقدار بھی نہیں ہے تو یہ سب سے تعظیم ہے، اللہ کے نام کی آپ تعظیم کرتے ہیں. اللہ کے نام پہ مانگا نا اس کو تو آپ نے کس کی تعظیم کی؟ اگر آپ نے نہیں دیا تو گویا کہ آپ نے کمال نہیں کیا، کمال توحید آپ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے مانگا ہے.
اب ایک چیز ہے اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے، اگر آپ کو کوئی کیا کرتا ہے، کرنا کیا ہے، خاص طور علماء نے کہا اس کا توحید سے تھوڑا تعلق نہیں ہے لیکن توحید سے باہر ہے، مگر حدیث میں باب میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت کر رہا ہے، سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ حق المسلم علی المسلم خمس او ست، ایک اس میں ہے اجابت الدعوہ، کہ آپ کو اگر کوئی دعوت کر رہا ہے کسی کھانے پہ کچھ بھی ہو، آپ اس کو قبول کریے، یہ واجب ہے، حق ہے۔ آپ تکبر نہیں کریں میں نہیں جاؤں گا، میں کہاں ایسے، آپ کوشش کریں جانے کی۔ اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے، لیکن آپ کو اس کا اہتمام کرنا، آپ کو سمجھنا کہ مسلمان کا مجھ پر حق ہے، مجھے یہ ادا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا خاص طور جب شادی کی دعوت ہو، شادی کا جو ولیمہ ہوتا ہے نا، اس میں جانا جو ہے یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اس میں جانا واجب، لیکن اصل میں ہر دعوت، جو بھی دعوت آپ کو کوئی کرے کسی خاص مناسبت سے، آپ کو جانا جو حق ہے۔ اب اسی طرح سے اگر کوئی آپ پر احسان کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی آپ کے لیے مدد کر رہا ہے کسی مقام پہ زندگی میں، آپ کوشش کریں کہ اس کو بدلہ دے دو۔ ایک تو آپ یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ احسان پہ کہ مجھے اس نے کیا کیا، بہت سارے لوگ کسی پہ احسان کرتے ہیں بعد میں وہ بھول جاتے ہیں، یہ تو احسان فراموشی ہو، جو ہم نے احسانات کا جو ناشکر ہے اس کا کیا انجام ہے یہ تو ہم نے پڑھا، لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، اگر آپ کو کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کو آپ بدلہ دے دو۔ بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ واپس کوشش کرو کہ اگر کسی نے مدد کیا، آپ کوشش کرو کہ واپس میں اس کو مدد کروں کسی نہ کسی موڑ پہ۔ اگر نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ کون سی دعا؟ ہاں نہیں، کون سی دعا کرنی ہے؟ من سنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو اچھا کیا پھر وہ واپس نہیں کر پا رہا ہے، اب جس شخص نے اس کے لیے اچھا کیا، نیکی کی، وہ اس کو کہنا چاہیے اس کو جزاک اللہ خیرا۔ یہ سب سے اہم دعا۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو راستے میں کوئی آدمی مل گیا، وہ مطلب کسی کنٹری کا یا اپنے ہی مطلب، اب آپ واپس بدلہ نہیں دے سکتے اس کو، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا، یہ ہو گیا۔ کیوں کہہ رہے آپ جزاک اللہ خیرا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے اس کو، آپ کو اللہ بدلہ دے گا، گویا کہ آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو نیکی کی، اب آپ کر نہیں سکتے اس کو واپس نیکی، تو اب آپ اس کو دعا دے رہے، کہہ رہے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے دے۔ جزاک اللہ خیر مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، وہ کہ آپ نے اس نے جو نیکی کی اب اس کو بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا، اب اللہ اس کو خود دے گا، اب اللہ اس کو خود دے گا۔ تو یہ توحید کے مناسبت سے جو ہے اس کا یہاں اس اعتبار سے جو آپ کہیں گے کہ یہ بھی کمال توحید ہے کہ آپ خود نہیں کر پا رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے گا۔ میں جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب کہہ دیں یہ سے پانے ہوتا ہے نا، جیسے ہم بولتے ہیں، تو اس کو یہ کہنے کے بجائے کیا کہنا ہے؟ لفظ یہ جزاک اللہ خیرا، یہ الفاظ، یہ لفظ حدیث سے جو ثابت ہے یہ زیادہ بہتر استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے اگر اس کو یاد نہیں تو وہ وہی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو اللہ دے گا، میں کیا دے سکتا ہوں، ہوتا نا، نہیں اس کا بھی وہ بھی اللہ ہی پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن بہتر الفاظ وہی استعمال کرنا، جزاک اللہ خیرا، یہ سب سے اہم لفظ ہے، اور یہ انسان جو ہے اس کو دے سکتا ہے۔ ایسے بھی دے سکتا ہے اگر آپ کو ارادہ بھی ہے اس کو بدلہ واپس نیکی کرنے کا، لیکن پھر بھی آپ ہر شخص جو آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، آپ اس کو جزاک اللہ خیر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جائے باب 56 اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر صرف جنت مانگی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسألوا بوجہ اللہ الا جنہ، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کچھ نہ مانگو، کچھ نہ مانگا جائے۔ مجھے لگتا ہے سب سے چھوٹا باب ہے نا یہ حدیث جو ہے، اس کو یہ ضعیف حدیث ہے، لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، کچھ نے اس کو مطلب استدلال کیا، بہرحال شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کو یہاں پہ لایا ہے، لیکن سندن اس کو کچھ علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کسی کو کچھ مانگنا ہے تو صرف جنت مانگے، دنیا نہیں مانگنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نام یہ عظیم ہے، اس سے آپ حقیر دنیا کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ جنت مانگو جو آپ کے لیے ہمیشہ رہے گی، یہ کہنا مقصد ہے۔ یعنی اللہ کے واسطے دے دو کچھ، اللہ کے نام لے، مطلب اس کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، یہ سارا ایسا چیز ہے کہ انسان اس سے جنت ہی مانگے۔ حالانکہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے کہ حقیر چیز آپ کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ کا نام عظیم ہے، اس سے آپ جنت مانگو جو آپ کے لیے دائمی زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، آپ اس کے لیے جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو کچھ اور، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کیا مانگا جا سکتا ہے؟ یعنی اللہ کا واسطہ دے کر آپ کسی کو کچھ مانگ رہے ہو دنیاوی چیز، یہ اچھا نہیں ہے، آپ سیدھا جنت مانگو، اس میں یعنی رغبت اللہ کی طرف رکھو۔
हाँ अल्लाह के वास्ते किससे मांगते हैं, कोई आदमी होगा ना, एक आदमी किसी आदमी से मांगता है कि अल्लाह के वास्ते कीजिएगा मुझे, नहीं इन्हें वो कह रहा, दूसरा अगर हम जन्नत मांगी तो वो तो किसी सीधी बात अल्लाह से हो गया, मतलब जन्नत मांगी तो सीधे हम वहाँ तो नहीं ये कह रहा है कि जैसे अल्लाह का वास्ता देकर आप किसी को मांग रहे हो ना दुनिया, मेरे कहने का मतलब ये दो चीजें हैं ना, अगर हम जन्नत मांगे तो सीधे जन्नत मांगे हम, अल्लाह का वास्ता देकर मुझे जन्नत दे दीजिए, तो ये हम किसी आम आदमी से, ये किसी मतलब फकीर से नहीं, वली से नहीं, उस्ताद से नहीं, किसी और आदमी से नहीं, ये तो हम सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं कौन सा, जन्नत वाली बात। हाँ अल्लाह का वास्ता देकर ठीक मांग सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अल्लाह के वास्ते मुझे कोई चीज दे दीजिए, पैसा या कोई मतलब, वो ये तो हम किसी भी आदमी से कर सकते हैं, मांग सकते हैं, कह रहे कि ये मांगना, हाँ कह रहे ये भी मांगना बेहतर नहीं है इस तरह से करना, ये भी जो है आप हकीर चीज क्यों मांग रहे हो आप, हाँ अल्लाह का वास्ता देकर, अल्लाह का वास्ता देकर आप अल्लाह का नाम लेकर वसीला देकर वास्ता करके आप क्यों हकीर चीज मांग रहे हो, आप मांगो जन्नत, यानी यहां पर ये कहना। हालांकि मैंने कहा हदीस थोड़ा ज़ईफ है, कुछ उलमा ने इसको जो है वो रखा है, हदीस ज़ईफ है, अगर हदीस ज़ईफ है तो बात खत्म है ना, लेकिन कुछ लोगों ने इस हदीस को यहाँ पे लाया है तो हम उसके हिसाब से तर्जुमा थोड़ा सा कर लें कि आपको अगर मान लेते हैं हदीस सही है तो क्या मकसद यहाँ, यानी हकीर दुनिया आप नहीं मांगो अल्लाह का वास्ता देकर, आप अल्लाह का वास्ता देकर जन्नत मांगो, क्योंकि जन्नत जो है उसमें सारी चीजें हैं, वो वहां पे आपको वो मिलेगा जो दुनिया में नहीं मिलेगा, वहां पे अल्लाह का दीदार है, वहां पे नियामतें हैं, लम यख्तर अला क़ल्बि बशर, इंसान के ख्याल में भी नहीं है कि वहाँ क्या क्या होगा, इसलिए आप अल्लाह का वास्ता देकर दुनिया की कोई हकीर चीज़ मांग रहे हो उससे क्या फ़ायदा, आप जन्नत मांगो, आपको वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कह रहा है। हालांकि मांगते हैं लोग, अल्लाह का वास्ता देकर मांगते हैं, उतना बड़ा इंशाल्लाह मतलब परहेज़ करना चाहिए, हदीस पर डिपेंड कर रहा है कि हदीस अगर हम इसको, मैंने कहा सनद के एतबार से हदीस क्या है, ज़ईफ़ हदीस है। मसाइल, अल्लाह ताला का वास्ता देकर सबसे बड़े मकसूद मतलूब जन्नत के अलावा कुछ ना मांगा जाए, अल्लाह ताला के लिए चेहरे का इस बात हो रहा है, यानी अल्लाह ताला इसमें भी है, कई जगह पे है, हाँ कई जगह पे अल्लाह ताला का चेहरा का साबित है। चेहरा किस तरह है हमें पता, कैफियत पता नहीं, लेकिन अल्लाह का चेहरा है। कभी अल्लाह का चेहरा नाम लिया, उसका मतलब जुज़ नाम मुराद लिया, लेकिन उसका मतलब पूरा अल्लाह ताला का जो है कि पूरी ज़ात, अल्लाह के बारे में जिस्म इस्तेमाल नहीं किया था बल्कि पूरी ज़ात। बाब 57 किसी परेशानी के बाद अगर कहने का हुक्म इरशाद इलाही है, यक़ूलूना लौ काना लना मिनल अम्रि शय'उम मा क़ुतिलना हाहुना, ये लोग कहते हैं, यानी यहाँ किसी परेशानी के बाद अगर कहने का हुक्म क्या है, मिसाल किसी को कोई मुसीबत आई, अब वो कहते हैं अगर मैंने ऐसे किया होता, अगर ये ना होता, अगर वो ना होता, अगर ये ऐसा ना होता तो फिर ये होता, ये कहने का क्या हुक्म है, ये बता रहा है। बहरहाल यहाँ एक जगह पे मैंने देखा था इसके बारे में कि यहाँ सबसे पहले इसको क्यों लाया इस तौहीद में, तौहीद से क्या मुनासबत इसका, क्या रब्त, क्या जोड़ है, क्या है। हाँ यानी कि अगर आप लव कह रहे हैं इस तरह अगर तो ये इसमें पूरा तकदीर पर ईमान नहीं होता है, यानी सब जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह के क़ज़ा और क़दर से हो रहा है, इस पर जो है पूरा आप अपने सारी चीज़ें अल्लाह के हवाले कर देते हो। ये तौहीद का एक अहम जुज़ है और ये रुबूबियत के साथ इसका ताल्लुक़ है। किसके साथ, तौहीद रुबूबियत के साथ। अगर आप कहेंगे कि अगर वो आदमी यहाँ नहीं होता तो मैं मार गया होता, इस तरह से मतलब सारी सूरत हाल में आपको बताऊँगा वो सूरत हाल क्या है। कह रहा है कि कुछ लोग जब इस्तेमाल करते हैं लव, उसकी तीन हालतें हैं। नंबर एक सबसे पहली मज़मूम हालत, यानी पहली हालत है कि कोई लव इस्तेमाल करता है, अगर लफ्ज़ इस्तेमाल, लव होता है अरबी में अगर ये होता, अगर ये होता, अगर ये ना होता। उसकी पहली हालत यह है कि वो जो है मज़मूम है और उसके कई तरीके हैं, उसकी कई शक्लें हैं। एक है कि मतलब कोई इंसान, उससे कोई गलती सरजद हो गई तो अब वो नदामत उसको हो रही है। कोई इंसान, किसी इंसान को कुछ मुसीबत आ गई और उस मुसीबत में वो अब शर्मिंदा हो रहा है। कह रहा है कि ऐसा मतलब नदामत जब हो गई उसको, तो इसमें दो चीज़ें हैं, ये भी मना है असल में। वो कह रहा है कि अगर मैंने ऐसे किया होता, अगर मैंने ऐसे किया होता तो ये नहीं होता। तो ये जो है इसमें दो नुकसान आते हैं। नंबर एक, इसमें नंबर पहला यह है कि इंसान एक परेशानी और गम का दरवाज़ा अपने लिए खोल देता है। अपने मतलब अगर उसको ये मसला
کچھ ایکسیڈنٹ ہوا خدا نہ خواستہ, کوئی مصیبت آ گئی, اب کہتا اگر میں نے یہاں سے لیا ہوتا اس گاڑی کو, یہاں سے لیا ہوتا, نہیں, اس کو ندامت ہوتی ہے. ہوا تو اسی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ, یعنی سبب وہی بنا, گاڑی صحیح سے نہیں چلایا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے ایسے کیا ہوتا تو گاڑی بچ گئی ہوتی, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. یہ کہنا مذموم ہے. کیا ہے, ایسا کہنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں دو پرابلم ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ اپنے لیے دروازہ کھول دیتا, کس کا؟ پریشانیوں کا. کیا ہو گیا, بات ختم, گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا, لا سمح اللہ, اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو گیا, اب ختم. اب اس کو آپ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ایسے ایسے, یہ سب جو ہے اس سے پریشانی ہوتی ہے. دوسری چیز ہے کہ اس میں سوء ادب ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے تقدیر کے ساتھ. کیوں؟ کہ یہ ایکسیڈنٹ ہونا, یہ سارے واقعات ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کتنا بھی احتیاط کریں تب بھی گاڑی ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں دو چیزیں ہیں کہ پہلی حالت ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے پھر وہ کہتا اگر میں نے ایسا کیا ہوتا نہیں ہو جاتا, ایسے میں اگر کیا ہوتا تو نہیں ہوتا. یہ کیا ہے, مذموم ہے. دوسری حالت کیا ہے؟ دوسری حالت جو ہے کس کی؟ اگر بولنے کی. ایک تو ندامت کے طور پر بول رہا ہے, ندامت کے طور, اگر کوئی مصیبت آئی تو بہت شرمندہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا اس میں دو نقصانات ہیں, ایسا کرنا درست نہیں. اس میں دو نقصانات. نمبر ایک, پریشانی کا دروازہ آپ کھول رہے ہو, جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو. نمبر دو, اللہ کی تقدیر کے ساتھ, اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے, کیونکہ اللہ ہی نے مقدر کر کے رکھ دیا ہے, اللہ یہ کرنا ہی تھا. آپ کچھ بھی کرتے, کتنا بھی احتیاط کرتے, ہو جاتا. کتنی حالت ہوئی؟ کچھ بھی نہیں, ایک ہی حالت ہوئی. سمجھو, دقت سے سمجھو, ایک حالت ہے بس. پہلی حالت لو استعمال کرنے کی پہلی حالت کیا ہے کہ مصیبت آئے آپ ندامت کر رہے ہیں, شرمندہ ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے ایسا کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک, آپ اپنے لیے غم اور ہم کا دروازہ کھول لیتے ہو, کیوں پریشانی اپنے پر لاتے ہو. دوسرا, سوء ادب ہے, اس میں ادب نہیں ہے, اس میں بے ادبی ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے تقدیر کے ساتھ, کیونکہ یہ ہونا ہی ہے آپ کی زندگی میں. کتنی حالت ہوگی؟ ایک. اس حالت میں دو نقصان ہیں, یعنی مذموم. پہلی حالت میں کیا ہے؟ مذموم ہے. دوسری حالت کیا ہے کہ انسان لو کہتا ہے, لفظ لو استعمال کرتا ہے, کہتا ہے اگر, کاش, ہوتا ہے نا, اگر ایسا ہوتا. وہ شر میں استعمال کرتا ہے, وہ شر کی تمنا کرتا ہے اصل میں لو سے. یعنی لفظ لو کہتا ہے وہ اگر لفظ استعمال کر کے وہ شر کی تمنا کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے, کہتا کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی یہی کرتا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ شر کی تمنا کر رہا ہے. لو کس لیے استعمال کر رہا ہے؟ کہ نا مطلب کوئی آدمی عیاشی کر رہا ہے, پیسے ہے, ایسے کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے اگر میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی ایسے کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ لو کا استعمال ہے, لفظ لو کا استعمال ہے. اور جہاں یہ کس لیے استعمال کر رہا ہے؟ شر کی تمنا کر رہا ہے, اگر یہ پیسہ میرے پاس ہوتا میں بھی ایسے کرتا. کتنی حالت ہوگی؟ دو حالتیں ہو گئی. تیسری حالت ہے کہ انسان لو استعمال کرتا ہے, انسان کہتا ہے اگر استعمال کرتا ہے, لیکن کس میں؟ خیر کی تمنا کرتا ہے. اگر کا لفظ استعمال کر کے خیر کی تمنا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر یہ شخص ہے, اس کے پاس مال ہے بہت زیادہ, میرے پاس علم ہے, آپ کے پاس مال ہے, مثال میں تمنا, یہ اللہ کے اس میں راستے میں بہت خرچ کرتا ہے, میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی کرتا. یہ کیا ہے؟ لو. میں اگر استعمال کرتا ہوں نا, میں تو اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایسا کرتا. یہ لو کہاں پر, اگر کہاں پر استعمال کیا اس نے؟ خیر کی تمنا کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. وہ ہے کہ پہلا مذموم ہے, دوسرا مذموم ہے, تیسرا کیا ہے؟ مطلوب ہے. مطلوب ہے بھائی آپ خیر کی تمنا کرو, ایسا کرنا جائز ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کیا کہنا تھا آپ کو؟ تھوڑا لکھنا پڑے گا اس کو, کیا خیال ہے؟ لکھو آپ, میں بتاؤں گا, آپ لکھو. یہ لکھے نا آپ میں سے کوئی لکھنے والا نہیں ہے؟ ایکسپرٹ جو ہے جس کے پاس لکھنے کے بغیر نہیں ہوگا, یہ تھوڑا سا ہو جائے گا. نہیں آپ تو پڑھ رہے ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں, آپ لکھیں نا. ہاں لکھیں, دونوں میں کوئی بھی لکھے, کوئی مسئلہ نہیں. ستمہ تام چھا مسئلہ چھُنہٕ کینٛہہ, ستمہ تام کیٛاہ چھُ کَرُن اَسہِ؟ لکھِو سا تُہۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ.
یعنی جو لو کا استعمال ہے اس کے اگر یعنی اگر لفظ اگر یعنی لفظ لو، اب لو تو ترجمہ ہو گیا نا آپ کو، لفظ لو کے 3 استعمال کرنے کی 3 حالتیں ہیں. شاباش. لو استعمال کرنے کی 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت آپ اس طرح لکھو، اس طرح، ہاں ایسے بنا کے تھوڑا ایسے لکیر لگائے نا اس کو، ہاں ایسے ایسے، ہاں اب ادھر سے لیجیے پہلا والا ادھر، جیسے میں کرتا تھا نا. ہاں 3 قسمیں لکھنے ہیں، 3 قسمیں، 3 حالتیں لکھنے ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا جگہ رکھیے آپ. پہلی حالت ہے مذموم. ہاں مذموم یعنی برا ہے. آپ بریکٹ میں لکھیں جب کوئی مصیبت آئے، بریکٹ میں ادھر ہی جب کوئی مصیبت آئے تب لاؤ استعمال کریں. یعنی اب وہ تو سمجھ سکتے ہیں آپ، جب کوئی مصیبت آئے کہتے ہیں اگر میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، ہاں اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، جیسے گاڑی وغیرہ کا میں نے آپ کو دیا. یہ منع ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک، یہ منع ہے. اب کیونکہ اس میں 2 نقصان ہیں، وہ نیچے لکھنا اس کو بھی آپ ایسے بنا کے لکھیے، تھوڑا ایسے بنا کے 2. ہاں لکھیے لکیر لگائے لکیر. اس کے 2 نقصان ہیں. ہاں ایک نقصان یہ ہے کہ اس میں غم پریشانی کا دروازہ کھلتا ہے اس کے لیے، یا غم کا باعث ہے. ایک تو یہ ہاں یہ ہم نے جو بتایا، ہاں یہ ہاں ایک تو غم کا دروازہ کھولنا اپنے لیے، لمبا ہو گیا نا. نہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، اس کو نا ان کو زیادہ راسخ ہوگا، اس لیے دروازہ کھولنا یہ تو ہوگا. دوسرا ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ بے ادبی، یہی لکھے نا آپ، بے ادبی. دوسرا ہاں دوسرا بے ادبی، اللہ کے ساتھ سوء ادب. بالکل. اور ٹھیک ہے تقدیر بھی تھوڑا سا لگائیں، ہو گیا ٹھیک. یہ کتنی حالت ہوگی؟ اب لکھیے دوسری حالت. نہیں اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ شر کی تمنا کرے. اسی کی کس کی؟ دیکھیے مضمون کی دوسری، ہاں دوسری صورت. کہاں مضمون اس طرح نہیں تھا، یہ لٹکایا ہوا نا، اس لیے میں پھنسا ہوں یہاں پر اس وجہ سے. یہ کہاں گیا شزبون چیز مضمون زال سے، ٹھیک ہے اس کو آپ پکڑے یاد معاف. یہ مد منہ، اس کی 2 حالتیں، ٹھیک ہے. ایک کیا کہا ہمیں؟ جب کوئی مصیبت آئے تب لفظ استعمال کرنا یہ منع ہے. نہیں ہم نے کہا مظلوم ہے. مظلوم کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ نہیں کہ یہ ندامت، جب ندامت یعنی ہو جائے اس کو ندامت کے طور پر استعمال کر رہا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ شر کی تمنا کر رہا ہے، شر کی تمنا کرنا. اب دوسری حالت کیا ہے؟ یہ دے آپ کو یہ چھینک آئی میں نے یہ پوند آپ کو چھینک آپ نے الحمدللہ پڑھا، ہم کہیں گے یا رحمک اللہ. پہلی حالت کیا ہے؟ مذموم. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو ندامت کے طور پر استعمال کر رہا ہے، دوسرا شر کی تمنا کر رہا ہے. دوسری حالت جو ہے یہاں غلط مرتبہ ہوا تھا. جی محمود، محمودہ تیسری حالت ہے جائزہ. یہ پہلے وہ اسی میں تھوڑا سا یہ لمبا ہے بس، اور دوسرے میں نہیں ہے. یہ جائزہ کیا ہے؟
یعنی صرف وہ مطلب جائزہ اس نے لکھا ہے، اصل میں انہوں نے کیا تھوڑا سا الٹا لکھا ہے زیادہ لمبا. یعنی جب وہ کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ اگر میں درس میں حاضر ہوتا تو میں نے جو ہے زیادہ فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے. درس ابھی چل رہا ہے، جیسے آپ نہیں آئے تو آپ لو استعمال کر رہے ہیں. کہہ رہے اگر میں درس میں پہلے، ٹھیک ہے نا، پہلے آتا تو زیادہ سمجھتا. تھوڑا اردو مجھے کافی ٹائم ہو لگنا. یہ لاؤ ہے، اس میں ممانعت نہیں، یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. تیسرا کیا ہے؟ جائز نہیں، یہ اس میں فن یہ جائز ہے. اور محبودہ ہم نے کہا کہ کسی کو دیکھتا ہے وہ خیر کی تمنا کرتا ہے لو سے. لو کا استعمال کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ خیر کی تمنا کرتا ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا کیا خیر کی تمنا کر رہا ہے. اب واضح ہو گیا آپ کو. یعنی لو استعمال کرنے کی 3 حالتیں ہیں. اب میں سمجھاؤں گا. ایک حالت کیا ہے؟ مذموم ہے. اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو ندامت کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس کو ندامت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہاں گاڑی یہاں سے لے لیتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے. کیوں؟ اس میں 2 نقصان ہیں. ایک تو اپنے پر غم جو ہے غم کو دعوت دیتا ہے. دوسرا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے اور تقدیر کا بھی اس کو پورا اعتبار ہے. اس کی دوسری صورت ہے اسی مضمون کی، یہ شر کی تمنا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ شر کی تمنا کر رہا ہے. اگر اس کو جو ہے یہ غلطی میں عیاشی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اگر ملتا مال تو میں بھی ایسا کرتا، یہ بھی حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری حالت کیا ہے لو کی؟ یہاں پہ لو استعمال کرتا ہے. یہ جائز ہے کہ اگر میں پہلے آتا مسجد میں زیادہ نفل پڑھتا، اگر میں پہلے درس میں آتا زیادہ فائدہ حاصل کرتا، تو جائز ہے. یہ جائز ہے بس. یعنی اس سے آپ کو نہ ثواب ملے گا نہ وہ کچھ. جائز ہے. تیسرا ہے کہ یہ میں نے کیا کہا؟ تیسرا قسم کیا ہے؟ محمودہ. یعنی یہ قابل تعریف ہے، یہ مقصود ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، میں تمنا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اگر ہوتا، لفظ اگر، تو میں بھی ایسا کرتا. تو یہ 3 حالتیں ہیں. ابھی واضح نہیں ہے؟ واضح ہے نا؟ اس کو ایسی آپ یاد رکھیں، کوئی بات نہیں. اب پڑھی بات. یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. دیکھو یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں. کون کہتے ہیں یہ کفار نے کہا نا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہاں. ان کے ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہونا. اگر ہم یہاں ہوتے، ہم وہاں آپ کے ساتھ ہوتے، یا ہمارے پاس اس طاقت ہوتے، ہم نہیں قتل ہوتے. تو یہ تقدیر کا انکار ہے، یہ مذموم حالت ہے. الذین ارشاد ہے الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ينفعك. کیا وہ بچ جاتے اگر وہ ان کی بات مان لیتے؟ نہیں بچ جاتے، کیونکہ مرنا تو یہاں تقدیر کا انکار ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے. اگر احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو انی فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. اس چیز کی حرص کو جو تیرے لیے مفید ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جا
اور اگر تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آ پہنچے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے۔ دیکھو یہاں جو لو کی مذمت آئی ہے کہ نہیں؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے کرو، مطلب آپ عاجز نہیں ہونا ہے، پہلے ہی آپ جو ہے ہتھیار نہیں چھوڑنا بلکہ کرنا ہے کام۔ کوئی بھی چیز آپ کو پہنچے آپ نہیں کہو کہ اگر مصیبت آئے تو آپ کہو گے اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو پھر ایسا ہوتا۔ ایسا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو صرف کہنا ہے کہ قدر اللہ ما شاء، یہ جملہ یاد رکھیے آپ، قدر اللہ ما شاء فعل یا قدر اللہ وما شاء فعل، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو کرنا تھا وہ مقدر میں ہے، آپ لو مت کرو۔ یہاں لو مضموم ہے، لیکن ہم نے کہا لو کئی جگہ پر جائز ہے۔ کہاں پر ہے؟ جو میں نے بورڈ بھی دکھایا، یہاں کیونکہ مصیبت آئی یہ مضموم میں سے ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اس کو حسرت ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے نا اس کو۔ مضموم میں کی پہلی صورت کیا میں نے کہا؟ ندامت ہونا، یہی سمجھو ندامت اس کو ہو رہی ہے۔ گاڑی یہاں سے لیتا تو بچ جاتا، یہاں نہیں جاتا تو یہ ہو جاتا، یہ اوپر سے نہیں گرتا تو یہ بچ جاتا، یہ سارا لو ہے شیطانی کام۔ اللہ جو اس سے دروازہ کھل جاتا ہے، یہ شیطانی کام ہے، اس سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کے دو نقصانات ہیں، ایک تو انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دوسرا تقدیر کا انکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا لو جو ہے میں نے بتایا کہ جائز کہاں پر ہے، جائز اور ممدوح کہاں پر جائز لو ہے استعمال کرنا ہے، اور کہاں پر جو ہے قابل تعریف ہے۔ جب انسان خیر کے کام میں لو استعمال کرے، اگر میرے پاس اگر میں نے شیشہ یودا مال بت کرا خارج، یہ اس میں اگر استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر باسا گوڑ وہ مسجد میں پارا زیادہ نفع، یہ تو اچھی بات ہے، یہ جائز ہے، یہ تو قابل تعریف ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن وہ مذموم ہے۔ ایک تو انسان ندامت ہو رہی ہے، دوسرے بات تمنا کر رہا ہے کس کی؟ شر کی، وہ دونوں مذموم ہے کہ اس طرح سے کہاں پہ لو۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ لو کہاں پر جائز ہے کہاں نہیں ہے، یہ اس سے آپ کو چلے گا پتہ، اس نقشے سے۔ سوال آپ کو مطلب سوال نہیں ہوں گے آپ ذہن میں کہ کہاں ہے جائز کہاں نہیں، اس کو آپ یاد رکھیے بس تھوڑا سا، اگر نہیں ہے تو دوبارہ ہم اس کو نقشہ بنائیں گے بعد میں۔ مسائل سورہ آل عمران کی 2 آیات کی تفسیر۔ یہاں ایک چیز جو ہے آپ جائز میں میں نے کیا کہا؟ اگر میں درس میں حاضر ہوتا تو زیادہ، وہاں ایک چیز ہے کہ مستقبل کے لیے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اشق علی امتی، اگر میں اپنے امت پر جو ہے مجھے مشکل نہ لگتا کہ ان کو یہ گراں گزرے گا، لامرتہم بالسواک ایوہ عند کل صلاۃ، ہر نماز میں ان کو کیا کر دیتا؟ یہاں پہ لو کا استعمال کیا، لیکن کیوں؟ یعنی مستقبل میں لو کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مستقبل کے لیے۔ ایک ہوتا ہے ماضی کے لیے، ہم تو ماضی کی بات کر رہے ہیں ابھی، یہ سارا ماضی میں چل رہا ہے، کیا یہ سارا ماضی کے ساتھ ہے، لیکن مستقبل کے لیے کبھی آپ لو استعمال کریں گے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو استعمال کیا ہے، کہاں پہ؟ مستقبل کے لیے۔ اگر میں امت پر جو ہے یہ سختی نہ ہوتی، یہ ان کو مطلب گراں نہ گزرتا، مشکل نہ ہوتا، تو میں ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا، لیکن حکم دیا، اس میں تقدیر کا کوئی اعتراض نہیں ہے، بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ مشکل ہوگا ان کے لیے، تو وہاں لو استعمال انہوں نے کیا، باقی مستقبل کے لیے لو استعمال کرنا وہاں بھی درست نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ میں اس لیے کہا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث میں یہاں پہ لو آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لو استعمال کیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ مستقبل کے لیے کر سکتے ہیں اس اعتبار سے، لیکن کون کرے گا؟ جس کو مستقبل کے بارے میں پتہ ہو، کیا ہے؟ جس کے مستقبل کے بارے میں پتہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جانکاری ہوئی وحی کے ذریعے سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا جو وحی ہوتا تھا۔ کسی مصیبت اور پریشانی کے آنے پر اگر منع ہے، اگر کہنے کی ممانعت کی علت کہ اس سے شیطانی عمل داخل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اچھی گفتگو کی طرف رہنمائی ہے، مفید چیز کا شوق و حرص کرنے اور اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے، اس کے برعکس عاجز بن کر بیٹھ رہنے سے ممانعت منع کیا گیا ہے۔ باب بارہ سارے آیات جو ہے منافقین کے بارے میں ہیں، جو منافقین سوچتے تھے اس طرح سے، اصل میں منافقین ہی اس طرح استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان کو تقدیر پر ایمان نہیں تھا، اور تقدیر پر ایمان اس سے کو جس کو دل سے جو اللہ اسلام مانتا ہے۔ اتنا ہی پڑھیں گے، ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم بھی ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، 1 گھنٹہ یا 8 منٹ ہو گیا ہمیں۔
हमें तो डेढ़ घंटा हो गया, एक सवा घंटा हो गया है ना। ये बहुत टाइम है।